بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کے صفحات میں بہت سے حکمران گزرے، لیکن ایک ایسا نام بھی ہے جس کی عدالت کی گواہی اپنوں اور بیگانوں دونوں نے دی۔ وہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر بن خطاب، وہ شخصیت جنہوں نے محض 10 سال کے عرصے میں اسلام کو ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ آج ہم ان کے ان 5 بڑے فیصلوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانیت کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور سب سے آخری فیصلہ تو اتنا زبردست ہے کہ جس سے آج کے مسلمان تو صحیح کافر بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے فیصلے سے، جو ہے ہجری کیلنڈر کا آغاز۔ یہ سن 16 ہجری کا واقعہ ہے۔ خلافت راشدہ کی سرحدیں پھیل رہی تھیں۔ خط و کتابت میں ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ خطوط پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، جس سے یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون سا حکم کب جاری ہوا۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام کا اجلاس بلایا۔ مشورے شروع ہوئے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ رومیوں کا سال اپنا لیا جائے، کسی نے فارسیوں کے کیلنڈر کی تائید کی، لیکن فاروق اعظم کی دور اندیش نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، اسلام اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے، ہم کیوں کسی غیر قوم کی تقلید کریں؟ بحث اس بات پر ہوئی کہ آغاز کب سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یا وفات سے؟ حضرت عمر نے فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا، ہم ہجرت مدینہ سے اپنے سال کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہجرت وہ واقعہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچ دی۔ یہ محض ایک کیلنڈر نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمانوں کو ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر عالمی نقشے پر لانے کا پہلا بڑا قدم تھا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان اسی ہجری کیلنڈر کے ذریعے اپنی عبادات اور تہوار مناتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ ہے مجلس شورا کا قیام۔ جس دور میں دنیا بھر کے بادشاہوں کا حکم ہی قانون ہوتا تھا، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی مثال قائم کی جس نے جمہوریت کی بنیادیں رکھیں۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی۔ ان کا اصول واضح تھا، مشورے کے بغیر خلافت میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف بڑے صحابہ سے ہی نہیں بلکہ عام شہریوں، یہاں تک کہ خواتین سے بھی مشورہ لینے کی روایت ڈالی۔ ایک بار جب انہوں نے مہر کی رقم مقرر کرنا چاہی تو ایک عام عورت نے مجمع میں کھڑے ہو کر انہیں ٹوک دیا اور قرآن کی آیت پیش کی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، وقت کا سب سے طاقتور حکمران جس کے نام سے قیصر و کسریٰ تھر تھر کانپتے تھے، وہ ایک عام عورت کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، عمر غلطی پر ہے اور یہ خاتون حق پر ہے۔ ان کے اس فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی ریاست میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے اور حکمران عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تیسرا فیصلہ بیت المال اور باقاعدہ نظام وظائف کو قائم کرنے کے لیے تھا۔ ایک رات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، انہوں نے ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ دیکھا تو ماں خالی ہنڈیا میں پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے سو جائیں۔ یہ منظر دیکھ کر فاروق اعظم تڑپ اٹھے۔ انہوں نے بیت المال کا وہ نظام وضع کیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ انہوں نے ہر شہری، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ انہوں نے ایک رجسٹر بنوایا جس میں ہر قبیلے، ہر خاندان اور ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام درج کیا جاتا تھا۔ انہوں نے حکم دیا، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ بیت المال کا یہ مستقل محکمہ آج کے ماڈرن سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے تصور کی اصل بنیاد ہے۔ انہوں نے پولیس، فوج اور عدلیہ کے ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی تاکہ وہ رشوت ستانی سے پاک رہ کر خدمت کر سکیں۔ چوتھا فیصلہ زمینوں کی تقسیم اور خراج یعنی ٹیکس کا نظام کے لیے تھا۔ عراق، شام اور مصر کی فتح کے بعد ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا۔ مجاہدین کا مطالبہ تھا کہ مفتوحہ زمینیں ان میں بانٹ دی جائیں، جیسا کہ قدیم جنگی روایات تھیں۔ حضرت عمر اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے دنوں تک سوچ بچار کی
اور قرآن کی آیات سے استدلال کیا کہ یہ زمینیں صرف آج کی نسل کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی امانت ہیں۔ انہوں نے فیصلہ دیا زمینیں ان کے اصل مالکان کاشتکاروں کے پاس ہی رہیں گی، وہ ریاست کو ایک معمولی ٹیکس خراج دیں گے جس سے ریاست کے اخراجات چلیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وسائل باقی رہیں گے۔ اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے تو ساری زمین چند بڑے جاگیرداروں کے قبضے میں چلی جاتی اور معاشی توازن بگڑ جاتا۔ اس فیصلے نے کسانوں کو خوشحال بنایا اور اسلامی ریاست کی معیشت کو استحکام بخشا۔ پانچواں فیصلہ عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی کرنا تھا۔ انصاف کی فراہمی کے لیے حضرت عمر نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ عدلیہ کو گورنروں اور حکمرانوں کے اثر و رسوخ سے آزاد کرنا تھا۔ انہوں نے ہر صوبے میں آزاد قاضی مقرر کیے۔ ان کا حکم تھا کہ قاضی کو اتنی زیادہ تنخواہ دی جائے کہ اسے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ قاضی شریح اور قاضی ابو موسیٰ اشعری جیسے نامور ججوں کو انہوں نے خطوط لکھ کر انصاف کے اصول سکھائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ خود حضرت عمر کا ایک یہودی کے ساتھ تنازع ہوا اور وہ قاضی کے پاس گئے۔ جب حضرت عمر کمرہ عدالت میں آئے تو قاضی ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے جو تم نے انصاف کے ساتھ کیا کہ تم نے ایک فریق کو دوسرے پر فوقیت دی۔ عدالت کی اس آزادی نے معاشرے میں ایسا امن پیدا کیا کہ ایک اکیلی عورت سونا اچھالتی ہوئی میلوں کا سفر طے کرتی تھی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے یہ 5 فیصلے صرف انتظامی حکم نامے نہیں تھے بلکہ یہ ایک نئے تمدن کا نقشہ تھے۔ انہوں نے ایک بکھرے ہوئے عرب معاشرے کو ایک ایسی منظم ریاست میں بدل دیا جس کی بنیاد عدل، مساوات اور انسانیت پر تھی۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کا کوئی بھی فلاحی ادارہ یا عدالتی نظام عمر بن خطاب کے اصولوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی خاکساری میں گزاری لیکن اپنے فیصلوں سے دنیا کا رخ بدل دیا۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ایک اور ویڈیو بنائیں تو کامنٹ سیکشن میں فاروق اعظم لکھ دیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بنائیں گے۔ تب تک اگر آپ نے دجال کے فتنے پر مشتمل ہماری یہ مفصل ویڈیو نہیں دیکھی تو اسکرین پر آئے اس ویڈیو پر ٹچ کر کے ابھی دیکھ لیں۔ جزاک اللہ۔